ذرا لوگوں کو یہ سمجھا دیں بریفلی کہ اب یہ جو کیس ہے اس مدعا کیا ہے کیس کا، دو سائیڈز ہیں کیا؟ دیکھیں آج کی سماعت کے سے ہٹ کے اگر دیکھیں تو تھرو آؤٹ جتنی بھی سماعتیں ہوئی ہیں اس میں 3 سوال جو بینچ کے سامنے ہیں۔ ایک سوال یہ کہ کیا یہ مخصوص نشستیں حکمران اتحاد کو دی جا سکتی ہیں، جیسے کہ الیکشن کمیشن نے پہلے دن سے فیصلہ کیا اور اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کو جانی چاہیے، جو کہ درخواست گزار ہیں سپریم کورٹ میں بھی۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ نشستیں کسی بھی طور پر پی ٹی آئی کو براہ راست مل سکتی ہیں یا نہیں۔ لیکن یہ تو جو تیسرا سوال ہے، فار دا سیک آف لوگوں کے سمجھنے کے لیے، پی ٹی آئی کا سوال تو پروسیڈنگز کے دوران اٹھا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو جانی چاہیے کہ نہیں۔ انیشلی تو یہ سوال تھا ہی نہیں عدالت کے سامنے کہ کیا یہ اور یہی بات میں حالانکہ قاضی فائز صاحب بار بار کرتے ہیں کہ اسکوپ نہیں ہے اس کیس کا، بٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسکوپ ہو سکتا ہے اس کیس۔ لیکن قاضی فائز صاحب تو پی ٹی آئی کا نام سن کے ہی تھوڑا جذباتی ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پہ 13 جنوری کا نام سن کے بھی، کیونکہ 13 جنوری کو بلے کا نشان کا انہوں نے فیصلہ دیا تھا۔ مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب کوئی کیس آتا ہے، چاہے وہ اپیل ہو، چاہے سو موٹو کارروائی ہو، اور جہاں پہ بنیادی انسانی حقوق کی بات ہو، تو وہ صرف 184(3) کے تحت بنیادی انسانی حقوق کی شقوں کی تشریح نہیں کی جاتی۔ کسی بھی اپیل کے اندر بھی اگر سوال یہ ہو مثال کے طور پہ کہ آرٹیکل 17 کے تحت تنظیم سازی کا حق ہے اور سیاسی جماعتوں کو ان کی شناخت سے محروم نہیں کیا جا سکتا، تو یہ بہت سے ججوں نے سوال اٹھایا کہ الیکشن کمیشن نے کس اختیار کے تحت، کس قانون کے تحت پی ٹی آئی کے جو تمام امیدوار تھے ان کو آزاد ڈکلیئر کیا۔ اس کا جواب الیکشن کمیشن نہیں دے سکا۔ جسٹس اطمن اللہ ہوں، جسٹس منیب اختر ہوں، جسٹس عائشہ ہوں، جسٹس منصور علی شاہ ہوں، اور دیگر ججز نے بھی یہ سوال بار بار الیکشن کمیشن سے پوچھا۔ تو اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو نشستیں دینے کا جو تیسرا سوال ہے کہ کیا پی ٹی آئی کو مل سکتی ہیں، یہ ایک جینوئن کوشچن ہے، اور اس کے حوالے سے بار بار ججز کی طرف سے الیکشن کمیشن کو کیے گئے سوالات کا جواب بھی نہیں ملا، اور اس کے علاوہ ججز کی طرف سے سوال بھی کیے جاتے رہے۔ تو تیسرا سوال یہ موجود ہے، اور اس میں اس بات کا امکان ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب ایک کیس آ گیا ہے تو وہ آئین کے آرٹیکل 17 کی تشریح کریں گے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان یہ طے کرے گی کہ کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو اس کی شناخت سے محروم کیا جائے یا نہیں۔ تو یہ سوال ضرور ہوگا، اور اس کا جواب بھی ہم فیصلے میں دیکھ پائیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو پوزیشن لی ہے اور ان کی ابھی تک کے ریمارکس سے تاثر ملتا ہے کہ شاید وہ حکمران اتحاد کو یہ سیٹیں دینا چاہتے ہیں، وہ اگر اس حکمران اتحاد کو سیٹیں دینے کی پوزیشن سے اگر وہ نیچے بھی آئیں گے اپنے 3-4 دوسرے ججز کے ساتھ، تو پھر وہ زیادہ سے زیادہ سنی اتحاد کونسل کی طرف اپنا بوجھ ڈالیں گے، اور اس میں اگر پی ٹی آئی کی طرف کچھ ججز یا اکثریتی ججز ان کو براہ راست سے نشستیں دینا چاہتے ہیں، پی ٹی آئی کو ایک سیاسی جماعت ڈکلیئر کر کے آرٹیکل 17 کی تشریح کر کے، تو پھر ان میں تقسیم کرنے کے لیے پھر سنی اتحاد کونسل کی ایک سیکنڈ آپشن چیف جسٹس فائز عیسیٰ اور ان کے چند دیگر ججز کے ساتھ ضرور موجود ہے۔ تو اس بات کا امکان ہے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی آرٹیکل 17 کی تشریح کی جائے گی۔ سنی اتحاد کونسل کو اس لیے اس بنیاد پہ جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل نے اگر الیکشن نہیں بھی لڑا تو بہرحال وہ ایک سیاسی جماعت ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہے یا باہر، تو اس معاملے پہ آ کے شاید وہ سنی اتحاد کونسل ہمارا مسئلہ یہ یو لک ایٹ اٹ ڈسپیشنیٹلی لیٹر آف دا لا، اس میں بڑی بحث ہوئی۔ میں نے پروگرام کی اوپننگ میں بھی یہ بات کہی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ برطانیہ میں آئین ہے ہی نہیں، انہوں نے کہا اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن از اسپرٹ از ایوری تھنگ، جو اخلاقی جواز ہے چیزوں کا اس کی بنیاد پر فیصلے ہونے چاہیے۔ ہمارے یہاں پہ بڑی بحث ہوتی ہے لیٹر آف دا لا، واٹ از ان یور ویو مور امپورٹنٹ، لیٹر یا اسپرٹ؟ تو لیٹر آف دا لا کا بار بار حوالہ دینے سے جو ہے آپ کی پوزیشن مضبوط نہیں ہوتی، اور اس سے یہ ثابت نہیں ہوگا، خاص طور پہ ہمارے آئین کے الفاظ سے کہیں یہ نہیں ثابت ہوتا کہ جو بچ جانے والی مخصوص نشستیں اسے مال غنیمت کے طور پہ حکمران اتحاد کو دے دینا چاہیے۔ تو یہ تو ایک لیٹر آف دا لا کی تو صرف لیٹر آف دا لا میں دوسری سائڈ بتی یہ کہے گی کہ اس میں یہ بھی نہیں لکھا کہ اگر آپ سیاسی جماعت نہیں ہیں، آپ نے کچھ، کیونکہ یہ ڈیفینیشنز تو عدالت میں بتائی گئی ہیں نا، یہ تو ہم نے اب عدالت کی پروسیڈنگ سے سنا کہ سیاسی جماعت پارلیمنٹ میں وہ ہے جس نے کم از کم ایک نشست جیتی ہو، اور یہ بھی کہ آپ کی ایک لسٹ آف سیٹس آنی چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس، تب آپ اس کو امینڈ بھی کر سکتے ہیں، بے شک آپ نے ایک سیٹ دی ہو لیکن آپ اس کو امینڈ کر سکتے ہیں۔ سو یہ دوسری سائڈ ہے جو بار بار بتائی جاتی ہے ہمیں، یا بہت سے دوسری سائڈ کے وکلا ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ بھی تو لوازمات ہے جس کو پورا کرنا چاہیے تھا سنی اتحاد کونسل کو یا کسی بھی سیاسی جماعت کو۔ دیکھیں یہ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی یا آپ کی یا کسی کی یہ رائے ہو سکتی ہے کہ پی ٹی آئی نے بطور جماعت الیکشن نہیں لڑا، اور یہی تو وہ بات ہے، آئین میں لکھا ہے الیکشن لڑنے والی سیاسی جماعتوں کے لیے مخصوص نشستیں ہوتی ہیں، آئین میں یہ نہیں لکھا
کہ ان سیاسی جماعتوں کے لیے جن کو الیکشن کمیشن سیاسی جماعت قبول کرتا ہے. سیاسی جماعت ہے, وہ الیکشن لڑتی ہے. اگر اس کو آزاد امیدوار ڈکلیئر بھی کر دیے جائیں اس جماعت کے امیدواروں کو, تو بھی وہ سیاسی جماعت کی شناخت ختم نہیں کر سکتے, اس امیدوار سے وہ شناخت نہیں لے سکتے. اور یہی آرٹیکل 17 کی تشریح کرنی ہے سپریم کورٹ نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اکثریت ججز جو ہیں, اگر وہ آرٹیکل 17 کی اس معاملے میں تشریح نہیں کریں گے تو وہ بالکل ویسی ہی ایک تشریح کریں گے اور آئین کو ری رائٹ کریں گے کہ جو مال غنیمت ہے مخصوص نشستوں کا, وہ جو جی ٹی وی جماعتیں جن کو وہ جماعت کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں نا, الیکشن کمیشن نون لیگ اور پیپل پارٹی کو تو جماعت کہتی ہیں اور اس کے لیے اس کو اضافی نشستیں دینے کو تیار ہے, مگر جو پیپل پارٹی کے امیدوار ہیں جس سے محض نشان چھینا گیا تھا, اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور اکثریت ججز یہ علل اعلان کمرہ عدالت میں کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے 13 جنوری بلے کے نشان والے فیصلے کی بظاہر غلط تشریح کی ہے اور پی ٹی آئی کے امیدواروں کو آزاد امیدوار ڈکلیئر کیا گیا ہے. جب وہ یہ کہہ چکے ہیں تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ اکثریت ججز جو بینچ پہ موجود ہیں وہ یہ مان رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے بطور ایک سیاسی جماعت الیکشن لڑا ہے. تو اگر یہ مان لیا تو باقی تو آئین کے اوپر منوعن الفاظ کے مطابق عمل ہوگا کہ ہر سیاسی جماعت کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے, اور پی ٹی آئی بھی ایک سیاسی جماعت کے طور پہ مخصوص نشستوں کی حقدار ٹھہرائے گی. اس میں کوئی آئین سے انحراف والی تو بات ہی نہیں ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک طرف کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں ہیں, تو دوسری طرف کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کی ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ الیکشن کمیشن کی تشریح کو غلط کہہ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو بالواسطہ طور پہ سیاسی جماعت تسلیم بھی کر رہے ہیں. تو دو باتیں ایک ساتھ تو نہیں کی جا سکتی. لیکن سیاسی جماعت ہے بھی متی صاحب, ابھی بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے ڈھونڈ کے انتخابی نشان کو ووٹ ڈالے ہیں. یعنی اس سے مشکل الیکشن شاید ایک سیاسی جماعت کے لیے نہیں ہو سکتا کہ اس کے پاس کیمپین نہیں تھی, اس کو انتخابی نشان نہیں دیا گیا, اس کے لوگوں کو باہر آنے نہیں دیا گیا, کوئی کیمپین ہی نہیں کر سکا, لیکن پھر بھی لوگوں نے ڈھونڈ کے اس کو ووٹ ڈالا. سو وہ جو کمپلیٹ جسٹس آرگومنٹ ہے وہ میرا خیال ہے آپ بھی اس کے قائل ہیں کہ کمپلیٹ جسٹس پھر ہونا چاہیے, پھر وہ جو خرابیاں ہوئی ہیں اس سے پہلے اس کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے. دیکھیں کاشف جی, ایک بڑا ہی ایک غلط تاثر ہے کہ کمپلیٹ جسٹس کا جب ہم نام لیتے ہیں تو آئین کے آرٹیکل 187 کا ذکر کرتے ہیں کہ اس کا حوالہ دے کے کمپلیٹ جسٹس کرنا ہے. کیا آئین میں آرٹیکل 87 اگر نہ ہوتا تو پھر کیا عدالتوں کو کمپلیٹ جسٹس نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ایک سوال ہے ان قانوندانوں کے لیے, اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں یا جو اٹارنی جنرل ہیں جو بار بار کہہ رہے ہیں جی 187 کی طرف ہم نہیں جا سکتے. اب یہ دیکھیں کہ ایک ملک کا اٹارنی جنرل کہہ رہا ہے کہ مکمل انصاف آپ نہیں کر سکتے, یعنی آرٹیکل 187 کا حوالہ نہیں دے سکتے. بھائی اس کا حوالہ نہ بھی دیں تو پھر کیا عدالتوں سپریم کورٹ کا کام ہے مکمل انصاف کرنا, وہ آرٹیکل 187 کے حوالے کے بغیر مکمل انصاف نہیں کر سکتی. اور اس میں بتا دوں مکمل انصاف کا معاملہ بھی نہیں ہے, یہ سیدھا معاملہ ہے آرٹیکل 17 کی تشریح کا. اور پی ٹی آئی اگر سیاسی جماعت کے طور پہ تسلیم ہو جاتی ہے تو آئین کے الفاظ کے مطابق اس کو مخصوص نشستیں مل جانی ہے, اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور اس میں سب سے بڑی جو میرے خیال میں آبزرویشن آنی چاہیے اس فیصلے میں, نہ صرف یہ کہ پی ٹی آئی کو سیاسی جماعت تسلیم کر کے اس کو مخصوص نشستیں دینی چاہیے, بلکہ الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ کے اوپر بھی جو ہے ایک اسٹرانگ آبزرویشن آنی چاہیے. جو تاریخ میں کبھی پہلے الیکشن کمیشن نے اس طریقے سے فریق بن کے کسی سیاسی جماعت کی مخالفت نہیں کی جس طریقے سے آج کا یہ الیکشن کمیشن کر رہا ہے. اور آج جسٹس شاہد وحید صاحب کا یہ ریمارکس بھی تھے, پتہ نہیں آپ کی نظر سے گزرے یا نہیں, کہ انہوں نے آج کی سماعت کے دوران کہا کہ کسی زمانے میں حکومت اور آئینی ادارے سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, ایسا لگتا کہ لیٹیگیٹ بن گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان, ایک مدعی بن گئی ہے. یہ میں نے سنا, یہ میں نے براہ راست سنا. بالکل جسٹس شاہد وحید نے کہا کہ اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ آئینی ادارے بھی ایک فریق کی طرح مقدمات لڑتے ہیں. وہ آئینی ادارے والی گریس نہیں ہے, وہ ان میں جو وقار ہوتا ہے ایک آئینی ادارے کا وہ نہیں ہے, اور وہ ہر طریقے سے کیس جیتنا چاہتے ہیں. یہ بہت بڑا ریمارک ہے جسٹس شاہد وحید کا, یہ بہت بڑی انڈائٹمنٹ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی. اس کو ذرا فلپ کر لیں آرگومنٹ کو, ہر صورت جیتنا نہیں چاہتے, وہ ہر صورت سنی اتحاد کونسل تحریک انصاف کو ہرانا چاہتے ہیں. یہ کیس کوئی اور ہوتا تو شاید یہ حالات نہ ہوتے. سو اٹ از ویری ٹارگیٹڈ اپروچ. میں یہی بات کر رہا ہوں. بالکل, میں وہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں آرگومنٹ ہمارے دونوں کے ایک ہیں. ایک جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ادارہ جیتنا چاہتا ہے کیس, نہیں, وہ نہیں چاہتے کہ سنی اتحاد کونسل یا تحریک انصافی کے جیتے.